السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلیٰ اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے سامعین اعظام، آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا موضوع ہے ہم حالات کا رونا کیوں روئیں. سامعین کرام، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ آج ہندوستان کے حالات انتہائی سنگین اور ناگفتہ بے ہیں. اس دور میں مسلمان اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں. چاروں جانب ہماگیر زوال کا شکار ہیں اور ہر طرف ان کے خلاف تشدد و تنفر اور تعصب کی آندھیاں جلائی جا رہی ہیں. ہر خطہ ان کے خون سے لالا زار ہے، جس سے انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. ایسے حالات کو دیکھ کر مسلمان اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو کر حالات کا رونا روتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا، حالات کے فیصلے زمین میں ہونے سے پہلے آسمان میں ہوا کرتے ہیں. یہ رب کے بنائے ہوئے حالات ہوتے ہیں، یہ رب کے چاہے ہوئے حالات ہوتے ہیں جو اپنے اندر ایک پیغام رکھتے ہیں. جیسا احد کے موقع پر 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، تمام کے تمام صحابہ زخمی کر دیے گئے. اس حالت کو دیکھ کر صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے، صحابہ کرام کو حوصلہ دیتے ہوئے، کہیں یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام ڈر نہ جائیں، یہ منظر دیکھ کر کہیں صحابہ خوف نہ کھائیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صحابہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے اور سچے مومن ہو. سامعین کرام، جب اہل ایمان اللہ رب العالمین پر توکل رکھتا ہے، جب وہ اپنے رشتے کو اس سے مضبوط رکھتا ہے، اس پر اعتماد جتاتا ہے، تو وہ کائنات کے سامنے ایسا بے خوف و نڈر ہو جاتا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت و قوت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. رب نے ارشاد فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہ جب لوگ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ دشمن تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے، دشمن تمہارے خلاف پیروپیکنڈے کر رہا ہے، دشمن تمہارے خلاف قتل کے منصوبے بنا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا جواب دیتے ہوئے کہا فزادہم ایمانا، کہ اہل ایمان تم بتا دو انہیں کہ یہی تو وہ حالات ہوا کرتے ہیں جو ایک اہل ایمان میں ایمان کا سبب، ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہیں اس بات کی بھی خبر دے دو کہ اہل ایمان کا کیا وتیرہ ہوتا ہے، اہل ایمان کا کیا شیبہ ہوتا ہے کہ ان حالات میں اہل ایمان کی زبان حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ سے تر رہتی ہے. معزز سامعین کرام، جیسے آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین کے غیبی مدد کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اس کا قانون ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دشمنوں کے نرغے میں رکھ کر پالتا ہے. اس کا قانون ہے کہ وہ دشمنوں کی صفوں میں ان کا ہمدرد کھڑے کر دیتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہمارے سامنے ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جن کے ہاتھوں میں فرعون کی سلطنت کا خاتمہ تھا، جن کے ہاتھوں میں فرعون کی حکومت کا خاتمہ تھا، جب نجومی نے اس بات کی خبر فرعون تک پہنچائی، فرعون بے تاب ہو گیا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں گاؤں گاؤں نکل کھڑے ہوا، درباریوں کو حکم دیا کہ جاؤ چاروں سمت میں پھیل جاؤ، جہاں موسیٰ ملے وہاں محصور انہیں کر لینا. لیکن معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مقصود تھی، اللہ رب العالمین کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مطلوب تھی. اللہ رب العالمین نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے، فرعون کو چیلنج کرتے ہوئے کہا فرعون، جس بچے کی تلاش میں تو پریشان ہے، جس بچے کی تلاش میں تو بےتاب ہے، میں اس بچے کو تیری نگاہوں کے سامنے، تیری نظروں کے سامنے تیرے خرچے میں پالوں گا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل پر الہام کیا کہ آپ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیں. جب انہوں نے اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا، جب یہ صندوق قصر فرعون کو پہنچی، درباریوں نے اٹھایا، موسیٰ
فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو لایا. فرعون فوراً بھاگ گیا کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے ہاتھوں میں میری سلطنت کا خاتمہ ہے, جس کے ہاتھ میں میری حکومت کا خاتمہ ہے. درباریوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو فوراً قتل کر دیا جائے, لیکن اللہ رب العالمین کو ان کی زندگی مقصود تھی. اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی. جیسے درباری اسے قتل کرنے کے لیے جھپٹے, بیوی سامنے آ گئی, کہا لا تقتلوا, بادشاہ تجھے سلام, اس بچے کو قتل نہ کرنا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. معزز سامعین کرام, لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کا قتل کیا, جب موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کا قتل ہو گیا, جب یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی کہ موسیٰ نے قبطی کا قتل کر دیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں فرعون نے پولیس کو حکم دیا, درباریوں کو حکم دیا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو چھانبین کر, موسیٰ علیہ السلام کی چھانبین کرو, جہاں ملے وہاں انہیں قتل کر دینا. دربار فرعون میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہو رہے تھے, اور انہی درباریوں میں سے, انہی دشمنوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد کھڑے ہوا, اور وہ بھاگتا ہوا گاؤں کی طرف نکلا, وہ دوڑتا ہوا موسیٰ کی تلاش میں نکلا. اللہ رب العالمین نے جس کے نقشے کو ان الفاظ میں کھینچا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا. کہ موسیٰ تمہارے خلاف دشمن تمہارے قتل کے منصوبے کر رہے ہیں, تمہارے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں. موسیٰ آج تم میری بات مانو, اس گاؤں سے رخصت ہو جاؤ, اس گاؤں سے دور چلے جاؤ. اور یقین مزید دلاتی ہوئے کہا انی لک من الناصحین, موسیٰ یہ جان لو میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فخرج منها خائفا, موسیٰ نے اپنا سامان باندھا, توشہ سفر باندھا, اور خوف و ہراس کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. سامعین کرام, یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جب بھی اس کے بندوں کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے, دشمنوں کی صفوں میں اللہ رب العالمین دشمنوں کو کھڑے کر دیتا ہے ان کے ہمدرد ہونے کے ناطے. معزز سامعین کرام, یہ تو اللہ رب العالمین کا اصول ہے. اگر آپ کو مزید مثال کی ضرورت پڑے تو خانہ کعبہ کو ایک بار اٹھا کر دیکھیں کہ جب ابرہہ نے اس پر اول حملہ کیا, اللہ رب العالمین نے ابابیل کو بھیج کر اس کی حفاظت فرمائی, اور ابابیل کو بھیج کر اللہ رب العالمین نے ابرہہ کو نیست و نابود کر دیا, ابرہہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا, اس کے نام و نشان کو مٹا دیا. معزز سامعین کرام, آپ ہی بتائیں, اگر جس کی عزت اگر خانہ کعبہ سے بہتر ہو, اگر اس پر کوئی ظلم کرے, رب کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جب خانہ کعبہ پر ابرہ حملہ کرے تو رب ابابیل کو پہنچائے, اور جس کی عزت اللہ رب العالمین کے نزدیک خانہ کعبہ سے بہتر ہو, اگر اس پر کوئی ظالم و جابر حکمراں ظلم کرے, رب کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ بلکہ ان ظالم حکمراؤں کو اللہ رب العالمین جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, کہ ظالموں یہ نہ سوچنا کہ ان کا رب تمہارے ظلم سے غافل ہے. میں تمہارے ظلم کو دیکھ رہا ہوں, میں تمہارے ظلم کو جان رہا ہوں, لیکن اس ظلم سے میں اپنے بندوں کا امتحان لے رہا ہوں, میں اپنے بندوں کے صبر و تحمل کا امتحان لے رہا ہوں. اگر تم کو میری جلالت کا اندازہ کرنا ہے, میری قدرت کا اندازہ کرنا ہے, میری عظمت کا اندازہ کرنا ہے, تو جاؤ قوم ہود کو اٹھا کر دیکھو, قوم عاد کو اٹھا کر دیکھو, قوم سمود کو دیکھو. اگر میری جلالت کا تمہیں اندازہ کرنا ہے, فرعون کی داستان پڑھو, ابو جہل کی داستان پڑھو, ابو لہب کی داستان پڑھو, شداد کی داستان پڑھو, قارون کی داستان پڑھو, حامان کی داستان پڑھو, ابی بن خلف کو اٹھا کر دیکھو کہ میں نے ان کو اس دنیا سے ایسا نیست و نابود کر دیا, صفحہ ہستی سے ایسا میں نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا کہ کوئی بھی ان کا نام لینے والا باقی نہیں بچا. لیکن میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں. رب نے فرمایا فَمَاهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, رب نے ارشاد فرمایا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, کہ ظالموں جب تمہارے ظلم کا پیمانہ لبریز ہو جائے, جب صبر و تحمل کا پیمانہ لبریز ہو جائے, تو جان لینا اِنَّا كَيْدِي مَتِينٌ, کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے, اور مجھے امید ہے کہ رب کی للکار آئے گی, مجھے امید ہے کہ رب کی پھٹکار آئے گی, مجھے امید ہے کہ رب کا کوڑا برسے گا. وَصَبَّ عَلَيْهِمْ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. لیکن اسی اسٹیج سے معزز سامعین کرام, ہزاروں لوگوں کے بیچ اس مجمع میں اعلان کرتا ہوں, اور یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. صرف یہی پیغام مجھے مطلوب ہے کہ اگر ایسے حالات ہو جائیں,
تو ایسے حالات میں آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، ایسے حالات میں آپ کو حالات سے رونے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ یہ جانیں کہ یہ حالات ہمارے رب کے بنائے ہوئے حالات ہیں، یہ حالات ہمارے رب کے حالات ہیں، اور ان حالات میں ہمارا رب ہم سے امتحان لینا چاہتا ہے، ہمارا رب اس حالات سے ہمارے صبر و تحمل کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ دشمن کے بنائے ہوئے حالات ہیں تو ہم بزدل ہو جائیں گے، ہماری فتح شکست میں بدل جائے گی، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی ناکامی میں تبدیل ہو جائے گی۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے خطاب کو ختم کروں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔